یہ کسی قمری مہینے کی رات کا آخری پہر تھا۔ بابل کے پہاڑوں کے کسی غار کا منہ ایک بھاری پتھر سے بند تھا، لیکن اچانک پتھر کھسکنے لگا اور غار کا منہ کھل گیا۔ غار کے اندر سے ایک معصوم اور نورانی چہرے والا بچہ باہر نکلا۔ ہر طرف تاریک اندھیرا اور گپت سناٹا تھا۔ بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچنے لگا، کیا یہ چاند ستارہ ہی میرا خدا ہے؟ پھر کچھ دیر بعد بچہ مایوس ہوا اور غار کے اندر واپس چلا گیا۔ یہ بچہ کون تھا اور وہ اس غار میں کیا کر رہا تھا؟ اور اس بچے نے بڑے ہو کر کس طاقتور بادشاہ کی سلطنت کو تباہ کر ڈالا؟ دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت اور خدائی دعوے داروں کے ظلم و ستم سے انسانیت کو بچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ یہ انبیاء کرام نہ صرف اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے والے تھے، بلکہ ظالم حکمرانوں کے خلاف مظلوم کے لیے مسیحا بھی تھے، جنہوں نے طاغوت کے خلاف بغاوت کی اور لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کی غلامی میں لایا۔ پیارے دوستو، انہی انبیاء کرام میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، جنہیں ایک ظالم و جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ کی سلطنت کو نیست و نابود کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ پیارے دوستو، دراصل نمرود قدیم بابل کا ایک طاقتور بادشاہ تھا، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کوش بن سام کی اولادوں میں سے تھا۔ نمرود نے طوفان نوح کے بعد اس روح زمین پر پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر ایک منظم حکومت قائم کی تھی۔ نمرود کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ایک وسیع سلطنت تھی اور اس نے 400 سالوں کے ایک لمبے وقت تک حکومت کی۔ پیارے دوستو، نمرود کی حکومت میں بت پرستی عام تھی اور وہ خود مشرک تھا اور خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں سے اپنی پرستش کروایا کرتا تھا۔ نمرود کا محل مختلف قسم کے قیمتی پتھروں سے بنائے ہوئے قیمتی بتوں سے بھرا پڑا تھا اور اس کی سلطنت کا ہر فرد شرک و بت پرستی میں مبتلا تھا۔ بابل کے تمدنی اور مذہبی حالات بہت خراب تھے۔ لوگ سود خوری میں مبتلا تھے۔ ہر شہر اور قصبے میں باطل دیوتاؤں کا ایک بڑا بت رکھا ہوتا تھا، جہاں ہر وقت ایک نئی عورت آ کر ٹھہرا کرتی تھی اور اپنے آپ کو اپنے دیوتاؤں کے آگے وقف کر دیا کرتی تھی۔ بت پرستی، ستارہ پرستی، یہاں تک کہ چاند اور سورج پرستی بھی یہاں پر عام تھی۔ پیارے دوستو، لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ جب نمرود کی سرکشی اور ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کی پکڑ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ پیارے دوستو، تورات کے نسخوں کے مطابق یہ 2160 قبل از مسیح کا دور تھا۔ ایک تاریک اور خوفناک رات تھی۔ نمرود اپنے محل کے ایک بہترین کمرے میں نیند میں مبتلا تھا۔ نمرود نے اس رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ پیارے دوستو، نمرود اچانک بیدار ہو گیا اور وہ اپنے اس خواب سے بہت پریشان ہوا۔ چنانچہ اگلی صبح نمرود نے شہر کے تمام بڑے بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ کاہنوں نے دیکھا کہ نمرود بہت پریشان ہے۔ انہوں نے نمرود سے پریشانی کی وجہ دریافت کی۔ نمرود نے کہا کہ اے نجومیوں، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک ایسا ستارہ آسمان پر نمودار ہوا جس کی روشنی سے چاند اور باقی ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی۔ اس خواب نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس خواب میں کوئی اشارہ موجود ہے۔
پیارے دوستو، لہٰذا تمام نجومی سر جوڑ کر اپنے علم و اعداد سے اس خواب کی تعبیر جاننے میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان میں جو سب سے بڑا نجومی تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، ان قریب تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو کہ تیری عظیم بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ وہ تیری عظیم سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور ہمارے خداؤں کے معاملے میں اپنے ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ پیارے دوستو، نجومی کی بات سن کر نمرود نے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا تو دوسرے نجومیوں نے بھی اس نجومی کی بات کو تسلیم کیا۔ پہلے تو نمرود خوف میں مبتلا ہو گیا اور وہ گھبرا گیا، لیکن پھر اس کی انا اور سرکشی نے اسے مغرور بنا دیا اور اس نے غصے میں کہا کہ میری اس عظیم سلطنت کو کون تباہ کر سکتا ہے جس کی پرستش لاکھوں بابلی اور مشرق و مغرب کے لوگ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، پھر نمرود نے اپنے دربار میں کھڑے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ شہر بابل کے تمام مردوں کو شہر بابل سے نکال دیا جائے اور ان پر سخت پہرا کھڑا کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جا سکے۔ نیز اس نے یہ فرمان بھی جاری کر دیا کہ جس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ پیارے دوستو، چنانچہ بابل میں سخت پہرا لگ گیا، ہر نوزائیدہ بچے کو قتل کر دیا گیا اور پورا شہر معصوم بچوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم سے اس کی سلطنت کے 1,00,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، نمرود کے خیال سے وہ ایسا کر کے اللہ کی مخلوق کو پیدا ہونے سے روک سکتا تھا، لیکن دراصل یہ اس کی ناعقلی تھی کیونکہ اس کی تباہی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی۔ ان دنوں کلدیانہ کے شہر ار میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام آزر تھا۔ آزر کی بیوی بھی اس وقت حمل سے تھی جن کا نام نونا تھا۔ جب نونا کو نمرود کے اس فرمان کے متعلق خبر ہوئی تو وہ بہت گھبرا گئی اور بہت پریشان ہوئی۔ پیارے دوستو، لیکن نونا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا معجزہ ہوا کہ جب انہیں حمل ٹھہرا تو حمل کی کوئی نشانی ظاہر نہ ہوئی، یعنی ظاہری طور پر انہیں دیکھ کر یہ پتہ نہ چلتا تھا کہ وہ امید سے ہیں، لہٰذا وہ سپاہیوں کی گرفتاری کے عمل سے محفوظ رہی۔ آزر اور نونا نے اس بات کو خفیہ رکھا اور اس طرح وقت گزرتا رہا۔ پیارے دوستو، پھر آزر نے شہر بابل کی وادیوں میں ایک پہاڑ کے درمیان ایک خفیہ غار کی تلاش کی اور اپنی بیوی نونا کو رات کے اندھیرے میں خفیہ طریقے سے اس غار میں پہنچا دیا۔ آزر چھپ چھپا کر روز اس غار میں نونا کے لیے کھانا لایا کرتا تھا اور اس طرح حمل کا وقت قریب آ گیا۔ نونا نے کچھ دنوں کے بعد اس غار میں ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے ابراہیم رکھا۔ پیارے دوستو، نونا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غار میں لٹا دیا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں، تو اس کی حفاظت کرنا، اب یہ بچہ تیرے امان میں ہے۔ پھر انہوں نے بچے کا بوسہ لیا اور غار کے منہ کو ایک پتھر سے بند کر کے شہر بابل کی طرف چل پڑی۔ پیارے دوستو، یہودیوں کی کتاب تلمود میں یہ قصہ بھی ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیدائش کے روز نمرود کے دربار کے نجومیوں نے آسمان پر ایک علامت دیکھی تھی، یعنی چمکدار ستارہ اور چاند کا مانند پڑ جانا۔ بہرحال جب دوسرے دن نونا اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے اس غار میں آئی تو دیکھا کہ بچہ اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے اور اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو غذا فراہم ہو۔ اس طرح فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوراک اور غذا کا بندوبست کر دیا کرتے تھے۔
اس سے ابراہیم علیہ السلام روزانہ اتنا بڑھتے کہ جس طرح ایک عام بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ کی والدہ آپ کو روزانہ غار میں دیکھنے آیا کرتی تھی اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام 1.5 سال کے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام 1.5 سال کی عمر میں ہی باقی بچوں کی بنسبت جسمانی طور پر بہت زیادہ تندرست اور مضبوط ہو چکے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 سال تک اسی غار میں رہے اور آپ علیہ السلام کی والدہ ایک نیک سیرت خاتون تھی اور وہ واحد خدا پر یقین رکھتی تھی، لہٰذا آپ کی والدہ آپ کو نیک عادات و اخلاق سکھاتی، گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات سناتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان واقعات کو غور سے سنتے، لیکن آپ علیہ السلام کی والدہ یہ بات خود نہیں جانتی تھی کہ وہ جس بچے کی تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ایک عظیم پیغمبر ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اپنی والدہ سے کہا کرتے تھے کہ اے اماں جان، مجھے بھی شہر میں لے چلے، لیکن آپ کی والدہ جواب دیتی کہ نہیں، شہر میں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک رات اس غار سے باہر نکلے اور غار سے باہر نکلتے ہی آپ کی نظر کھلے آسمان پر پڑی جس میں چاند ستارے جگمگا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس حسین دنیا کو دیکھا تھا۔ آپ کو یہ زمین و آسمان نہایت ہی عظیم اور بے مثال لگے۔ آپ علیہ السلام کو آسمان پر ایک روشن اور چمکدار ستارہ نظر آیا، یہ مشتری ستارہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسے رب کو پسند نہیں کرتا جو غائب ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، پھر قمری مہینے کے آخری ایام میں آپ علیہ السلام ایک مرتبہ پھر غار سے باہر نکلے تو آپ علیہ السلام نے آسمان پر چاند کو دیکھا تو فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن تھوڑی دیر بعد چاند بھی بادلوں میں چھپ گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر صبح ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کر فرمایا کہ تو میرا رب ہے کیونکہ تو سب سے بڑا ہے، لیکن جب شام ہوئی تو سورج بھی غروب ہو گیا۔ پیارے دوستو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کلام فرمایا اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ پیارے دوستو، بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روز اپنی والدہ کے ساتھ شہر بابل آ گئے، جہاں پر آپ علیہ السلام نے توحید کے پیغام کو لوگوں میں عام کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نمرود آپ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی اور کچھ عرصے بعد وہ واقعہ پیش آیا کہ جب مچھروں کی فوج نے نمرود کی جان لے لی اور اہل بابل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پیارے دوستو، ہم نے دیکھا کہ جھوٹا خدائی کا دعوے دار اور تکبر و انا میں مبتلا بادشاہ نمرود نے بے شمار معصوم بچوں کے قتل عام کے بعد یہ سوچ لیا کہ اب وہ موت اور اپنی بربادی سے فرار اختیار کر چکا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشکل حالات میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور خدا کی مدد سے نہ صرف آپ بے یار و مددگار ایک غار میں پرورش پاتے رہے، بلکہ جوان ہو کر اس متکبر بادشاہ کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بچانا چاہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی، اور تقدیر الہی کے فیصلے لاکھ کوششوں کے باوجود ٹالے نہیں جا سکتے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔